آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وہابی دیوبندیوں کی کس طرح ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، کس طرح ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، چڑ چڑ کے بار بار کال کر رہے ہیں اور فالتو باتیں کر رہے ہیں، ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دیتے اور دیتے بھی ہیں تو غلط جواب دیتے ہیں۔ یہ جاہلوں کو پتہ نہیں کس نے مولوی بنا دیا اور کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، ان کو مسئلے مسائل کا ہی کچھ پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور بہت بڑے جو ہے علامات الدہر بن کے آتے ہیں، دوسرے کا علم ناپنے آتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو معاذ اللہ جانوروں، پاگلوں، بچوں کے علم سے تشبیہ دیں تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، ان کی نظر میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، اس بات کا فیصلہ صرف آپ کو کرنا ہے۔ یہ ایک دیوبندر مولوی ہے، مفتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ بہتر جانے، میں تو مولوی بولتا ہوں، مولوی۔ تو اس نے مجھے کال کیا اور بس ایک جو ہے نا نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ شیطان لوگ، مگر الحمدللہ کسی کو عزت دینے کا کام اور کسی کو ذلت دینے کا کام یہ صرف اللہ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو یہ دیوبندی شیطان ذلت و رسوائی میں گرفتار ہیں۔ دیکھو اصغری بیگم کی کیا درگت ہوئی ہے، اور اسی کے عوض، اسی کی وجہ سے یہ سارے دیوبندی پاگل ہو چکے ہیں۔ یہ اس نے گفتگو کی، کیسا ذلیل و رسوا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک اور گفتگو کی ہے، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ حضرات کو سنواؤں گا، یا تو آپ کو میرے اسی نیٹ ورک سے سننے کو ملے گی، نور حسن رضوی نیٹ ورک سے، یا پھر اونلی اظہری نیٹ ورک سے آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ۔ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ضرور سننے کو ملے گی۔ یہ ادھر بھی ایسی بوکھلایا ہوا تھا، میں نے ادھر بھی اس سے جو بات کی اس پر اس نے حکم لگایا کفر کا۔ اس نے کہا کہ جو قرآن کے خلاف کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو میں نے کہا چل ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتا دے کہ حضور کے ہی لیے یہ علم نہیں ہے، یا حضور کا جو امتی ہے، کوئی بھی آج تک، کوئی مولوی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جو بھی ہے، بہرحال کوئی ولی ہو، کوئی مفتی ہو، کچھ بھی ہو، کوئی صحابی ہو، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا کیا ہے یا نہیں؟ تو بولا کسی کو نہیں۔ تو میں نے کہا اگر کوئی کسی کے لیے مان لے تو بولا کفر ہے۔ میں نے کہا پھر تھانوی جی کے لیے کیا حکم لگائے گا؟ تھانوی نے فلاں کے لیے فلاں علم مانا ہے، یہ علم مانا ہے، بتا اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ بس ہکی بکی بند ہو گئی اس کی۔ بہرحال آپ ان تمام آڈیو کو باغور سنیں اور ان جاہلوں کی جہالت کو سنتے رہیں اور اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں۔ میں اسی لیے یہ کام کرتا ہوں، میں دھمکیوں سے نہیں ڈرتا ان کی، میں ان شیطانوں کو جانتا ہوں یہ کتنے پانی میں ہیں، یہ ان کو کتنا علم حاصل ہے۔ آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہیلو، ہاں ہیلو، ہاں کون؟ ایک منٹ بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ This call is now being recorded. ریکارڈنگ چالو کرنے دے، پھر اس کے بعد کیا بات، کون ہے؟ میں امام الدین ایوبی۔ بڑی الٹی سیدھی سانسیں، کیا بات؟ میری الٹی سیدھی کا تیری آ رہی الٹی سیدھی سانسیں؟ تو ہنسے گا ہی، تجھے ہنسنے کے سوا اور گالم گلوچ کے سوا کچھ آتا ہی نہیں۔
تجھے سردی اڑتی تو نہیں لگ رہی ہے؟ مجھے سردی نہیں لگتی ہے، تجھے بخار وخار آ رہا شاید کے؟ تو ہانپتا رہا ہے، ہانپتا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے. تجھے کوئی بھی نہیں بتا پہلے رہا، ایسا کر، ہانپ تو اپنی تو رہا سانس ہے، ہانپ تو رہا ہے. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہم تیرے سامنے ہانپ جائے، تو ہانپے گا. الٹی لوگ سیدھی دیکھ سانسیں آ رہی ہیں، آواز بتا رہی ہے. تیری الٹی سیدھی سانسیں آ رہی ہے، ہماری نہیں آ سکتی ہے. ہماری تو شیروں کی طرح دہاڑتے ہیں. کس دہاڑ موضوع جانتا پر، ہے؟ کس موضوع پر بات کرنی ہے؟ ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس موضوع پہ کبھی ہماری تمہاری بات نہ ہوئی. بتا، تو ٹھیک ہے. طے کر لے یا ہم طے کرتے ہیں؟ ہاں مجھے ہاں، طے کرنے کا اختیار دے یا تو طے کر؟ نہیں آپ ہی بول دیجیے تھے کیا تو کریں. چل میں طے کرتا ہوں، لیکن تجھے بھاگنے کا اختیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک حلال کی اولاد ہے دیکھ تو بدتمیزی مت کر، دیکھ بدتمیزی نہیں، تیری ادب غیرت کے کو ساتھ جھنجھوڑ رہا ہوں. دیکھ میں ادب کے ساتھ بات کروں گا، تیری غیرت کو جھنجھوڑنے کے لیے جملہ کہا ہے میں نے، اصغری حرامی بیگم نہیں کا کہا. کیا ہوا یہ خیال رکھنا. دیکھ بھائی، دیکھ میں بالکل زبان کو کنٹرول میں رکھ کے بات کروں گا. ہاں تو ٹھیک ہے؟ کل میں رکھ کے بات کر. میں بالکل گالم گلوچ نہیں کروں گا. تو کر سکتا ہے لیکن مجھے تجھے کرنے کو اختیار ہے. تو کریو گالم گلوچ یا کچھ بھی. ٹھیک ہے؟ میں موضوع طے کروں گا، لیکن میں تیری غیرت کو جھنجھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ تو بھاگ نہ سکے. تجھے بھاگتے ہوئے تھوڑا وہ سمجھ رہا، تو اس لیے میں موضوع طے کرتا ہوں، ایسا موضوع جو میرا اور تیرے درمیان کبھی ہوا نہ ہو. ٹھیک ہے؟ یعنی میرا اور تیرے سے مراد ہمارے اور تمہارے علماء کے درمیان کبھی اس موضوع پہ گفتگو نہ ہوئی ہو. وہ کون سا سن، لے کے آئے ہو بھائی؟ میں لے کے آیا ہوں. دیکھ بتا، کوئی بات نہیں، بہت سارے موضوع ہے ایسے، تو نے مجھے اختیار دیا ہے. دیکھ تیرا دعویٰ ہے، میں نے تیری ریکارڈنگ سنی ہے یوٹیوب پر. تیرا دعویٰ ہے کہ کوئی مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا، جو مجھ سے بات کر لے وہ جیت جائے تو میں وہ قبول کر لوں گا، اس کے مسلک کو قبول کر لوں گا. یہ سب تیرا دعویٰ ہوتا ہے. اسی طریقے سے تیرے جو چاہنے والے ہیں تو اس سے بھی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تم نور حسن سے بات کر کے دکھاؤ کبھی، وہ بہت جانکار ہے، وہ بہت بڑا عالم ہے، اور یہ ہے وہ ہے، اس سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہے. سمجھ رہا؟ یہ دعویٰ ہوتا ہے. تو آج میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں، میں اس موضوع پہ ہماری گفتگو ہوگی کہ میرا دعویٰ ہے کہ تجھے کچھ آتا نہیں ہے. سمجھ رہا؟ تو نے صرف لوگوں دیکھ میرا دعویٰ سن پہلے. میرا دعویٰ ہے کہ تجھے کچھ آتا نہیں ہے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. نہ تجھے قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ قرآن و حدیث سے تجھے تھوڑی بہت واقفیت ہے، اور تیرا دعویٰ ہے کہ تو عالم ہے بہت بڑا، اور تیرے چاہنے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ بہت بڑا عالم ہے. تو گفتگو اس موضوع پہ ہوگی، تجھے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تو کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یا نہیں ہے، قرآن و حدیث سے تو واقف بھی ہے یا نہیں ہے، تجھے یہ ثابت کرنا ہوگا. میرا تو دعویٰ یہ ہے کہ تو قرآن و حدیث سے بالکل ناواقف ہے. تو قرآن و حدیث سے بالکل، میں کیا لفظ کہوں، یعنی جانتا نہیں ہے. میں زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں. تو تجھے ثابت کرنا ہوگا کہ تو قرآن و حدیث کو جانتا بھی ہے نہیں ہے، جس پر مسلمانوں کا ایمان ہے، جس کو جاننا مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی کیسے گفتگو کر لے گا؟ ظاہر سی بات ہے، جو قرآن و حدیث کو نہ جانتا ہو تو جو علماء ہے، بڑے بڑے علماء ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے کتابوں کے اندر، ان کے کہنے کا کیا مقصد ہے، جب تک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوگا تو وہ ان کی عبادت کو کیا سمجھے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دیوبندی پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ بریلوی علماء نے جو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کی عبادت میں کیا ہے، کیا مطلب ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ اگر پڑھا لکھا ہوگا تبھی سمجھے گا. تو اسی طریقے سے تجھے آج اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنا ہے کہ تو قرآن و حدیث کو جانتا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے، اگر تو پڑھا لکھا ہوگا تو لوگوں کی صحیح رہنمائی کرے گا، لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا. اور اگر تو پڑھا لکھا نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ہی نہیں جانتا ہے، تیری نظر قرآن و حدیث پر ہی نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے تو لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا، خود بھی گمراہ ہوگا. یہ چاہے میں بھی ہوں، اگر میں بھی پڑھا لکھا نہیں ہوں گا تو میرا بھی معاملہ یہی ہوگا کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، لوگوں کو بیوقوف بناؤں گا. تو تجھے آج موضوع بالکل نیا ہے، بالکل نیا موضوع ہے. اگر میں کہتا ہوں تیرے اندر غیرت ہے تو اس موضوع کو قبول کر لے. بتا، قبول ہے؟ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھا لکھا ہوں. مفتی ہیں یا مولوی ہیں؟ نہیں مفتی مولوی یہ نہیں یار، تو قرآن و حدیث کی بات چل رہی ہے. ہم مفتی ہے یا مولوی ہے یا نہیں، دیکھ تو بات ادھر ادھر لے گا. آپ بولے اتنی دیر نان اسٹاپ بولے، کہیں رکنے کا نام نہیں تھا. 5.5 منٹ سے زیادہ آپ بولے ہیں.
नहीं हाँ, मेरी चलो बात 5 का भी मिनट। हाँ चलो मेरी बात का भी जवाब देना होगा ना। हाँ बिल्कुल, चलो देता हूँ हाँ, मैं। तो आप मुफ्ती हैं या मौलवी हैं? चल मौलाना हूँ। मौलाना टाइप नहीं, मौलाना है या मौलाना नहीं हूँ। है? मौलाना हूँ मैं, कहाँ से? मैं मौलाना कहाँ से? हूँ या नहीं, सुनो मैं कहाँ से आपने मौलाना हूँ फरागत या हासिल नहीं। की है? भाई देखो सुनो एक मिनट, आपने तुम मुझसे फरागत कहाँ से सवाल हासिल की है मुझे सुनो। मैं भी तो जान लूं कि आप कितने पढ़े लिखे। हाँ सुन कहाँ से फरागत हासिल की है ये बताएं आप। तो मुझे जवाब तो देने दो आराम से भाई। ये मकसद ये नहीं कि किसने कहाँ से फरागत हासिल की। नहीं मुझे यार भाई मुझे भी तो जानने का हक है। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए आप यार मेरी बात को नहीं, आप खामोश रह गए मेरी बात को सुन। नहीं भाई, मुझे भी आप मुझसे सवाल पूछ रहे भाई, या सिर्फ आप ही मुझे भी सवाल करने का हक है या नहीं? मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब तो सुनिए पूरा। तो कहाँ से फरागत हासिल है आपकी? मेरा पूरा जवाब सुनिए। इससे क्या आदमी कोई से फरागत हासिल कर लेता है लेकिन कुछ जानता ही नहीं है, ऐसे मदरसे में रह के टाइम पास करता है, उसको कुछ भी नहीं आता। मैं आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहता था और कल को भी कहता रहूंगा हाँ कि दुनियाए देवंदियत में अभी तक किसी यार कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो मुझसे किसी भी अपने आप को, अपने अकाबरीन को, अपनी यार पहले अपने मैं पढ़ा लिखा हूँ या ना हूँ, ये बात की बात है। यार पढ़ा मेरा दावा ही नहीं है कि मेरा दावा है ही नहीं। सुन भाई, मेरा दावा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अगर मेरा दावा हो, कम से कम आदमी खामोश जो लोगों को भाई सुनो जो मेरा दावा दिखा के मैंने कहा हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा मौलवी हूँ, बहुत बड़ा करना चाह रहा। 5 मिनट अपनी बात रख। मेरा दावा दिखा। मैंने तो जब भी कहा यही कहा कि मैं भाई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं। मैंने तो जब भी कहा यही कहा। मैं तो अपना इजहार करता हूँ भाई। मैं नहीं, सुनो भाई, मैं काम आदमी हूँ, सादा आदमी। सुनो मैं दुनिया में बंदी और जब पढ़ाई लिखा नहीं तो तू जो बंदी को चैलेंज कर रहा है यार, बात करके अपने आप को कर दे यार। जब तू पढ़ाई लिखा नहीं भाई तो जो बंदी को चैलेंज करके क्या करेगा? खामोशी से तेरी बात ना तो मैं सुनना तेरी बात। एक ही बात कही कि तुमने कहाँ से फरागत हासिल की है, तू कहाँ से पढ़ा लिखा है, तो तू जवाब। तो अगर मैं जवाब दे दूं तो सुन, तो अगर मैंने जवाब दे दिया तो तू इस मौजू से हटेगा तो नहीं? अगर मैंने जवाब दे दिया कहाँ से मैंने फरागत हासिल किया, तू इस मौजू से हटेगा तो नहीं? इस मौजू पे गुफ्तगू देख, अगर तूने आज फोन काट के अगर तू भागा, मैं बताऊंगा तुझे, अगर तू फोन काट के भागा और इस मौजू पे गुफ्तगू नहीं की तो मैं समझूंगा कि तू लोगों को गुमराह कर रहा है, उनके ईमान को लूट रहा है। लोग भी यही समझेंगे कि जो आदमी सुन यार मेरी बात सुन ले, जो कुरान और हदीस से ही नहीं जानता हो, जो कुरान और हदीस पे जिसकी गहरी नजर न हो, वो लोगों की क्या रहनुमाई करेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि क़यामत के करीब लोग जाहिलों को पेशवा बना लेंगे, खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो अब देख रहा है कि तेरा तू उस हदीस का मिस्दाक है या नहीं है? तू ये साबित करके मैं उस हदीस का मिस्दाक नहीं हूँ, मैं खुद गुमराह नहीं हूँ, लोगों को भी गुमराह नहीं करता हूँ। मैं कुरान और हदीस को जानता हूँ, कुरान और हदीस पे मेरी गहरी नजर है। ये साबित कर यार। एक मिनट मैं तो समझता हूँ कि हदीस के अंदर है कि लोग जाहिलों को क़यामत के करीब पेशवा बना लेंगे और वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो तेरा हाल भी यही है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह कर रहा भाई। नॉन स्टॉप बोलते हो कमीनो, नॉन स्टॉप। ये जो कमीना भी कह दिया तूने, गालम गलोच पे आ गया। मुझे पता है कि दुनिया बरेलवियत के अंदर गालम गलोच के सिवा कुछ सिखलाया नहीं जाता, मुझे पता है। नहीं तूने कहा ना कमीना, तो हमने कहा मुहज्जब अल्फाज में तहजीब के साथ, सलीके के साथ गुफ्तगू करेंगे। देख शुरू में बात की हुई, शुरू में क्या बात हुई कि गुफ्तगू करेंगे हम इत्मीनान और सुकून के साथ, गालम गलोच नहीं करेंगे। लेकिन तू करा कमीना। किस मदरसे से फारिग है, कहाँ से तेरे पास? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, इससे चल तू अगर टाइम ही पास करना चाहता है तो कोई बात नहीं, टाइम पास कर ले। टाइम तो तू पास कर रहा है, इससे तेरा मसले का हल ही नहीं होगा। मैं कहाँ से फरागत, मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि मैं कुरान और हदीस को जानता हूँ, मेरी नजर है कुरान और हदीस पर। तूने अपने आप को मौलवी बताया है ना? हाँ। अच्छा, मुझे ये बता दे कि जो ईशा की 4 रकात नमाज पहली जो सुन्नत है, ईशा की पहली 4 देख यार तू इधर उधर नहीं, बात ये नहीं होगी। मैं तेरे इल्म को अभी समझ जाऊंगा कि तू कितना बड़ा काबिल है। तू पढ़ा लिखा है ही नहीं भाई, तो तू क्या इम्तिहान लेगा? मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर मैं तुझे तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं तो गुमराही कर रहा है। सुन, फिर लोगों तो गुमराही कर रहा है।
اگر تو ابھی سوال نہیں ہوگا, ہمیں صرف سوال اس موضوع پہ ہوگا کہ قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنا پڑے گا. قرآن و حدیث ادھر ادھر کی سوال نہیں ہوگی, ایران توران کی سوال یہ ہوگا, قرآن و حدیث سے سوال ہوگا. علم کی بات ہے, میں تیرا بھی تو علم دیکھ لوں کہ تیرا کتنا علم ہے. نماز سنت ہے, اس میں قاعدہ اولا میں بندے نے تشہد کے بعد درود شریف پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں پھر وہ کھڑا ہو گیا یا اس نے پورا پڑھ دیا. یعنی کیا سنو, قاعدہ اولا میں, قاعدہ اولا میں, ہاں قاعدہ اولا میں چل بیٹا چلو وہ کھڑا ہوا, اور پھر اس نے بغیر سجدہ صاحب کیے آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں سلام پھیر دیا بغیر سجدہ صاحب کیے. بتا نماز ہو گئی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ اس نے کیا کہتا ہے قاعدہ اولا میں تاخیر کر دی. کیا تاخیر کی؟ کیا تاخیر کی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ دیا. اب تو مجھ سے دلیل کا ہے پوچھ رہا, بھائی میں نے مسئلہ بتایا, تو بتا میں نے غلط بتایا صحیح, لوگوں کو بتا, لوگوں کو بتا کہ میں نے مسئلہ تو نے مسئلہ غلط بتایا ہے, تو نے مسئلہ غلط بتایا ہے. تیرے نزدیک نماز ہو جائے گی؟ ہاں الحمدللہ وہ نماز ہو گئی بغیر سجدہ سو کے. ہاں وہ نماز ہو گئی, ہو گئی سن لے یار, تو بھی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہے, میں بھی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا ہوں. چل تو امام ابو حنیفہ سے کوئی دلیل بتا دے, کوئی ثابت کر. سن تو نے مسئلہ پڑھ رکھا نا, میں تیرے گھر سے دلیل دے دوں گا, تو ابھی گھر سے دینے کی دلیل, گھر سے دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیوبند کون لگا؟ نہیں میں دارالعلوم دیوبند میں بیٹھا ہوا ہوں یار, میں دارالعلوم دیوبند کی عمارت میں بیٹھا ہوا ہوں. اچھا دارالعلوم دیوبند سے بول رہا ہے, اور کیا پھر تجھے یار ابھی تک پتا نہیں چلا, میں تجھے پہچان لیا کہ تو بریلویت سے تعلق رکھتا ہے, تو مجھے نہیں پہچان. مفتی راشد کو ذرا کون لگا؟ میں کائے کو لگاؤں گا یار, میں اپنے بزرگوں کو کائے کو پریشان کروں گا. میں عمارت میں بیٹھا ہوا ہے تو جلدی سے لگا لے وہاں کال. تو سن, تو نے اگر میں نے مسئلہ غلط بتا دیا ہے تو اپنے گھر سے ہی ثابت کر دے, تو اپنے گھر سے ہی ثابت کر دے کہ میں نے غلط مسئلہ بتایا. تو ابھی اسکرین شاٹ سن بھائی, تو اسکرین شاٹ بھیج دے میرے پاس, تو اپنے گھر سے ثابت کر دے. میں میرا گھر سے ثابت کر, تو اپنے گھر سے اعلیٰ حضرت سے ہی ثابت کر دے. چل سن اب دیکھ, تجھے اتنی چھوٹ دے دی میں نے. جو عشاء کی 4 رکعت تو ٹائم بالکل ویسٹ کر رہا ہے, مجھے پتا ہے جس موضوع پہ بات ہو رہی تھی اس موضوع پہ تو ادھر ادھر کی بات. علم دیکھا تو کتنا ہے جاہل کہیں کے, لوگ سمجھ لیں گے میرا علم کتنا. نماز ہو گئی, نماز نہیں ہوگی کیونکہ سجدہ وہ نماز اس لیے ہو گئی سنت غیر موقدہ ہے, اور سنت غیر موقدہ میں کیا کہا درود شریف پڑھنا, درود شریف کے بعد دعا سنت ہے. گدھے پھر بعد میں بات کرنا ہے جاہل کی اولاد. میرا دعویٰ والا ہوں, میرا تو یہ ہر کسی سے کہنا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں بہت انسان ہوں. تو پڑھا لکھا نہیں ہے تو یار دوسروں کی کیا رہنمائی کرے گا تو علماء دیوبند کو چیلنج کیسے کرتا ہے یار, تو پڑھا لکھا نہیں ہے, جاہل ہے, تو قرآن و حدیث کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے بھائی, صفا کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے, نون والقلم وما یسطرون کا ترجمہ نہیں کر سکتا ہے. اتنا آسان تو لوگوں کو گمراہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بھائی. کہ یہ جو سنتوں کا مسئلہ ہے یار, تو نے سن تو نماز کا مسئلہ پوچھ رہا تھا کیا, فرض نماز کی بات کر رہا, تو نے کیا کہا سنت, تو نے کیا کہا؟ پہلے مسئلہ تو یاد کر لے, پہلے مسئلہ تو پڑھ لے یار. مسئلے کی بات نہیں, مسئلہ سن, پہلے قرآن و حدیث کی بات ہوگی, پہلے پڑھے گا پھر مجھ سے بات تو بھاگے گا. سنا جناب حضرات, آپ نے اس دیوبندی ملا کو یہ نہیں معلوم کہ کون سا مسئلہ کہاں کس طرح بیان کیا جائے گا, کس مسئلے کی کیا نوعیت ہوگی. یہ جاہل سب دھان 27 لگائے پھر رہے ہیں, آتا جاتا کچھ ہے نہیں, اور آئے ہیں صاحب کسی دوسرے کا علم نہ اپنے. اس جاہل کو یہ پتا نہیں ہے کہ جو عشاء کی 4 رکعت نماز سنت ہے یہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے, اور غیر موقدہ میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بار انہوں نے رٹ دیا, بس وہی رٹایا رٹتے رہتے ہیں, وہی رٹایا رٹتے رہتے. اکثر میں آپ کو یہ ان کے مفتیوں تک سے معلوم کر لیتا ہوں, ان کے مفتی تک کو ہی نہیں معلوم ہوتا یہ مسئلہ. بہرحال آپ ان کے علم کی جو
مہارت دیکھ رہے ہیں کہ ان کے علم کی کیا مہارت ہے. آپ بخوبی جان چکے ہوں گے کہ یہ کسی مسئلے پر بھی جو ہے نا ٹھیک سے بات نہیں کر سکتے. خیر ان جاہلوں کی یہی جہالت ہے جو ان کو طوطے کی طرح رٹایا گیا ہے نا, انہوں نے وہی رٹا ہوا ہے. مسئلے مسائل تو خود دیکھتے نہیں ہیں, بس ہم لوگوں کو برا بھلا کہنے پہ لگے رہتے ہیں. کبھی قبر پجاری بول دیا, کبھی مشرک بول دیا, تو کبھی بدعتی بول دیا, تو کبھی کچھ بول دیا ہے نا. کبھی کہتے ہیں حلوہ خور. ابے شیطان کے پترو, تم تو گو خور ہو, تم تو کوا خور ہو, تم تو لیٹرین چاٹنے والے ہو, تم تو نجاست چاٹنے والے ہو. تمہیں حلوے کا ذائقہ کیا معلوم, تمہیں مرغے کا ذائقہ کیا معلوم. شیطان کے پترو, تمہیں بریانی کا ذائقہ کیا معلوم. ارے یہ جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں, جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ سب ہماری قسمت میں ہیں, اور جتنی بھی غلیظ اور ناپاک چیزیں ہیں یہ سب تمہاری قسمت میں ہیں. دیو کے بندرو, کوا خور, کوا کھانے والوں, نجاست کو 3 بار چاٹنے والوں, نانی کی لیٹرین کے پوتڑے کو سونگنے والوں, کمینوں بدبختوں, کیوں ذلیل و رسوا ہونے کے لیے تم مجھے کال کرتے ہو. میں نے کہا نا, ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ بستی کی طرف دوڑ لگاتا ہے, اور جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے نا, جب کسی وہابی دیوبندی کی عزت نیلام ہونی ہوتی ہے تو وہ نور حسن کی طرف کال لگاتا ہے. تو یہ اپنی عزت کو نیلام کرانے آتے ہیں, یہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے آتے ہیں. بڑے بڑے مفتی آئے اور جھوم کے چلے گئے, مگر نور حسن کو کبھی شکست نہ دے پائے. آتے ہیں سبق یاد کر کے اور خود ہی الٹا پھنس کے چلے جاتے ہیں. خیر یہ اللہ کا فضل ہے, کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اتنی صلاحیت عطا کی ہے اپنے نیک بندوں کے ذریعے. علماء اہل سنت کی جوتیاں سیدھی کرنے کے صدقے ان سے میں علم سیکھتا ہوں. بہرحال ان شیطانوں کو اسی طرح ذلیل و رسوا کرتا رہوں گا جب تک جیوں گا انشاءاللہ. جب تک میرے جسم میں جان ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں, اسی طرح ان کو ذلیل و رسوا کرتا رہوں گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. جو میرے نئے بھائی ہیں وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ. لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں بھائی جان. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں, اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.